اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا آخری دن آ پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب دوستوں کو بھی ان کی خواہش اور کوشش کے مطابق دعاؤں کی بھی توفیق دی. آج اس درس حدیث کے سلسلے کا آخری درس پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں قبولیت دعا کے حوالے سے بہت ہی قیمتی نصائح کی گئی ہیں. بہت سارے واقعات کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے. میں وہ پیش کرتا ہوں، اور صرف وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ترجمہ پیش کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 آدمی سفر کے لیے نکلے، رات کے وقت نکلے، اور ایک غار میں ایک رات انہیں غار میں بسر کرنی پڑی. نکلے، رستے میں رات آ گئی تو غار میں چلے گئے، اور ساری رات وہاں پر ان کو بسر کرنی پڑی. وہ اس غار کے اندر آرام کر رہے تھے کہ پہاڑ سے ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ گئی. جب دیکھیں، ایک واقعہ ہے بڑا ہی دلچسپ کہ کیسی کیسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پیش آتی ہیں. 3 آدمی پناہ کے لیے غار میں گئے، ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ایک چٹان لڑک کر اونچائی سے گرتی ہوئی نیچے آئی اور غار کے منہ پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب وہ غار کے اندر بند ہو گئے. اب کیسے نکلیں؟ یعنی مشکلات سے وجہ سے آئے تھے، باہر نکلے تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے، تو غار بند ہو گئی ہے، رستہ نکلنے کا نہیں. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی، اور بڑی اچھی گفتگو کی. دیکھیں کہ مشکل کے وقت میں ایسی سوچیں آتی ہیں کہ انسان کیا کرے تو میں اس مصیبت سے نکل جاؤں. تو ان لوگوں نے بھی آپس میں بات شروع کر دی، گفتگو کی کہ اس مصیبت سے کس طرح نکلا جائے. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کسی نے ذکر کیا ہوگا یا ان کے دل میں آیا کہ اب صرف دعا کے ذریعے ہی نجات مل سکتی ہے. جب مشکل پڑتی ہے تو ہمیشہ ایک سچے مومن کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مشکل کشا ہے. تو وہ بھی سچے مومن تھے. انہوں نے کہا کہ اب ایک مصیبت آن پڑی ہے، اس سے رہائی کی ایک ہی صورت ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا وسیلہ اختیار کریں. اور انہوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ آؤ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ بھی قبولیت دعا کا ایک ذریعہ ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ساری نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. تو مشکل کے وقت میں اگر شکریہ کے رنگ میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے کوئی انسان اپنی کسی نیکی کا حوالہ دے تو یہ بھی باقی مشکلات سے رہائی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ آؤ اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بڑی اچھی سوچ تھی، اس پر انہوں نے عمل کیا. ان تینوں میں سے ایک آدمی نے کہا، وہ کہنے لگا، پہلے ایک مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ کو، اور اس نے کہا کہ اے میرے اللہ، میرے ماں باپ ضعیف العمر تھے، ان کی بڑی عمر ہو گئی تھی، بہت ضعیف کمزور ہو گئے تھے میرے ماں باپ، اور میں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کو ان سے پہلے کچھ کھلانا پلانا حرام سمجھتا تھا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جذبہ تھا، نیکی تھی، کہ میں ہمیشہ جب کوئی کھانے کا وقت آتا تو اپنے اہل و عیال کو، مال مویشی کو، بچوں کو کوئی بھی کھانا دینے سے پہلے اپنے ضعیف والدین کو کی خدمت میں کھانا پیش کیا کرتا تھا.
पहले उनको पेश करता था, वो खाना खा लेते थे, फिर उसके बाद अपने बीवी बच्चों को मैं खाना खिलाता था। और एक दिन बाहर से चारा लाते हुए मुझे देर हो गई। यह वाक़या है, बड़ा दिलचस्प बयान करते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर से चारा लाने में मुझे देर हो गई और शाम को जल्दी वालिदैन के सोने से पहले न आ सका। यानी घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और रात होने की वजह से वालिदैन सो गए। वालिदैन चूँकि सो गए थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने दिल में उनको ये ख्याल आया कि इनको जगाना पसंद नहीं किया कि मैं इनको नींद से बेदार करूं, दूध पेश करूं। उन्होंने कहा ये मुनासिब नहीं, और ना मैंने ये चाहा कि उनको खिलाने पिलाने से पहले अपने अहलो अयाल और माल मवेशी को खिलाऊं। यानी उन्होंने कहते हैं कि ना मैंने पसंद किया कि वालिदैन को जगाऊं और ना ही ये है कि अपने अहलो अयाल को और मवेशियों को उनसे पहले खिला दूं। बस दूध का प्याला अपने हाथ में पकड़े मैं इस इंतज़ार में खड़ा रहा कि वो बेदार हों तो उनको दूध पिलाऊं। इसी इंतज़ार में फजर हो गई और बच्चे भूख की वजह से मेरे कदमों में बिलबिलाते रहे। सुबह के वक्त में जब वो बेदार हुए तो रात का दूध उन्होंने उस वक्त पिया। ये देखें, अजीब सूरत है कि बच्चों को, बीवी को, किसी को कोई दूध नहीं दिया और वालिदैन को पिलाने की ख्वाहिश की वजह से खड़े रहे उनके सर पे, लेकिन उनको नींद से बेदार भी नहीं किया। तो ये कहते हैं कि ये वाक़या ज़िक्र करने के बाद कि है मेरे अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा की खातिर किया है और तेरी रज़ा मकसूद थी, तो तू इस मुसीबत को जिसमें हम मुब्तला हैं दूर कर दे और इस पत्थर को हटा दे। इस दुआ की बरकत से वो कहते हैं कि वो पत्थर थोड़ा सा पीछे सिरक गिरा और कुछ रास्ता बन गया, लेकिन वो भी इस पर से निकल नहीं सकते थे। अब दूसरे आदमी की बारी आई। उसने कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे चचा की एक लड़की थी जिससे मुझे बहुत ही मोहब्बत थी। ऐसी मोहब्बत शायद ही कोई मर्द किसी औरत से कर सके। मैंने उसे बदी के लिए वरगलाना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मुझसे बचती रही। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सख्त कहत पड़ा और मेरी इस महबूबा को माली दुश्वारी पेश आई। वो मजबूर होकर मेरे पास आई और मदद चाहिए। मैंने उसको 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो मुझे मेरी मर्ज़ी करने दे और अपना आप मेरे सुपुर्द कर दे। हालात ऐसे थे मजबूरी के, वो मजबूर हो गई। वो मजबूरी की हालत में थी, इसलिए उसने मान लिया। जब मैंने उस पर काबू पा लिया और बदी के लिए तैयार हो गया, तो उसने कहा कि देखो, खुदा से डरो और नाजायज़ तरीके से उस मोहर को ना तोड़ो जो अल्लाह ताला ने कायम की है। उसकी इस बात पर वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के खौफ से कांप उठा और उसको छोड़कर उठ खड़ा हुआ। हालांकि उस वक्त भी वो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने वो सोने के दीनार भी उसके पास ही रहने दिए जो उसको दिए थे, और फिर उन्होंने इल्तिजा की कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर मैंने ये इक़दाम सिर्फ़ तेरी रज़ा की खातिर किया था तो हमें इस मुसीबत से निकाल जिसमें हम फंस चुके हैं। इस पर वो कहते हैं कि पत्थर कुछ और हट गया, लेकिन अभी भी वो इस कदर गार दूर नहीं गया था कि वो गार से आसानी से निकल सकते। अभी तक बंद रास्ता तंग था। इस पर तीसरा आदमी बोला कि ऐ मेरे अल्लाह, मैंने कुछ मज़दूर रखे थे और काम लेने के बाद उनको मज़दूरी अदा करनी थी। अलबत्ता एक आदमी ने मज़दूरी कम समझते हुए ना ली और नाराज़ होकर चला गया। एक ने पैसे नहीं लिए कि थोड़े हैं, मैं नहीं लेता, नाराज़ होकर चला गया। मैंने उसकी ये छोड़ी हुई रकम कारोबार में लगा दी दयानतदारी के साथ। अल्लाह ताला ने इसमें बरकत दी और बहुत नफ़ा हुआ। कुछ मुद्दत के बाद तंगदस्ती से मजबूर होकर वही शख्स फिर वापस आया और कहने लगा कि मुझे मेरी वो मज़दूरी दे दो जो तुमने मुकर्रर की थी। मैंने कहा कि देखो, ये ऊँट, ये गायें, ये बकरियाँ और ये ग़ुलाम जो तू देख रहा है, ये सब तेरी मज़दूरी है। वो कहने लगा कि अल्लाह के बंदे,
اگر مزدوری نہیں دیتے تو مذاق تو نہ کرو. اس نے اس کو مذاق سمجھا اور وہ کہتا ہے کہ مزدوری نہیں دینی تو الگ بات ہے، مذاق تو نہ کرو. میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقتاً یہ تیرا ہی مال ہے، جو کاروبار میں تیری مزدوری لگانے سے بڑا ہے. تو نے محنت مزدوری کی، تیرا حق بنتا تھا، میں نے وہ رقم کاروبار میں لگائی اور یہ بڑھ گیا ہے. جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا تو خوشی خوشی وہ سارا مال ہانک کر لے گیا اور کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا. یعنی اتنا خوش ہوا کہ سارے کا سارا مال لے گیا، کوئی ایک چیز بھی پیچھے نہ چھوڑی. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک نے واقعہ بیان کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے آدمی نے مختلف نوعیت کی سچائیاں اور مختلف طور کی نیکیاں ان کا حوالہ دیتے ہوئے ان سب نے کہا کیا میرے اللہ تو جانتا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں رہائی بخش جس میں ہم مبتلا ہیں. تو ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کی کہ یہ ایک ایک نیکی ہم پیش کرتے ہیں، اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کی خاطر کی تھی تو اے خدا تو رحیم و کریم ہے، تو ہماری دعا کو قبول کر اور اس مصیبت سے نجات دے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے بقیہ پتھر بھی سرک گیا اور وہ تینوں خوشی خوشی باہر نکلے اور اپنی راہ لی. یہ دیکھیں کہ ایک نیکی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کس طرح اور نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اور پھر ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور بھی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیشہ ہمیں رمضان کے مہینے میں سیکھا ہوا یہ سبق یاد رہے کہ ہم ہر شخص سے استطاعت کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر نیکی کریں اور پھر یہ نیکیاں ہمارے لیے بخشش کا موجب بن جائیں. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت مبارک کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے کہ آئندہ زندگی میں بار بار اس مقدس رمضان میں آنے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس میں سے گزرنے کی ہمیں توفیق ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.